إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھیے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد دعا الإمام الحسين مخاطبا ربه عز وجل في يوم عرفة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. ابتدائے کلام آپ تمام بزرگان نوجوان دوستوں کی خدمت میں تمام حاضرین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بار الہ نے ہمیں محمد و آل محمد کے در سے جوڑ دیا، کیونکہ یہی وہ در ہے کہ جو انسان کو دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ بھی سکھاتا ہے، پروردگار کی عبادت کا سلیقہ بھی سمجھاتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا رستہ بھی بتاتا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے لیے یہ بات غنیمت ہے، یہ بات بہت بڑی نعمت ہے، بلیسنگ ہے کہ آج اور کل 2 روزہ مجالس کا یہ سلسلہ ہے. آج مناسبت ہے امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ سے روانگی، اور کل سفیر امام حسین جناب مسلم کی شہادت کی مجلس ہے. اس فرصت کو غنیمت جانا گیا اور ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا گیا، ایک ایسے موضوع، ایک ایسے ٹاپک کو چوز کیا گیا کہ جسے انشاءاللہ ہم ان 2 دنوں کی مجلس میں کسی حد تک کمپلیٹ کریں گے. اور اس ٹاپک کے انٹروڈکشن سے پہلے، یہ ماہ ذی الحجہ ہے، شب 8 ذی الحجہ آ گئی. کل یوم الترویہ یعنی حاجیوں کے لیے پانی جمع کرنے کا دن ہے، کہ جس کے بعد ماہ ذی الحجہ کا ایک انتہائی عظمت والا دن آ رہا ہے کہ ہمیں چاہیے
کہ ماہ ذی الحجہ کی ابتدا سے ہی ہم اس دن کے لیے تیاری کرنا، پریپریشن کرنا شروع کر دیں۔ وہ کون سا دن ہے کہ جسے حج جیسی عظیم عبادت کا سب سے عظیم رکن کہا گیا، وہ ہے روز عرفہ۔ روز عرفہ، اس کی عظمت پر جس قدر بات کی جائے وہ کم ہے۔ اگر ایک جملے میں خلاصہ کر دیں تو وہ جملہ میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، صلی علی محمد، کہ جب میرے اور آپ کے چوتھے امام نے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہوئے، مانگتے ہوئے دیکھا تو کیا فرمایا؟ ویحک، تجھ پر وائے ہو کہ آج عرفہ کے دن بھی خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگ رہا ہے۔ آج کا دن تو وہ ہے کہ بعید نہیں کہ آج کے دن شکم مادر میں موجود بچہ جس کی ابھی برتھ نہیں ہوئی، ابھی دنیا میں نہیں آیا، اگر اس کے لیے بھی دعا کی جائے تو رحمت خدا اسے بھی شامل کر لیتی ہے اور وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ یہ روز عرفہ کہ جس کے لیے روایات میں کہا گیا سال بھر کی سب سے افضل رات کون سی ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ سال بھر کی سب سے افضل رات شب قدر ہے۔ معصوم کے فرمان کا مضمون اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا شقی ہو، اتنا بدبخت ہو، اتنا بدنصیب ہو کہ شب قدر جیسی عظیم رات میں نہ بخشا جائے تو پھر اس کے پاس کوئی موقع نہیں سوائے روز عرفہ کے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، خدا مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں جن کی معافی فقط روز عرفہ کو ملتی ہے۔ اتنا عظیم دن، اور یقین جانیے یہاں بھی خدا کا شکر ادا کرنے کا جی چاہتا ہے کہ اے خدا تو نے ہمیں در اہل بیت سے جوڑ دیا۔ عظیم ترین دن ہے کہ جس کا آغاز طلوع آفتاب سورج نکلنے سے، سن رائز سے ہوتا ہے اور مغرب پر اختتام ہوتا ہے۔ چاہے میدان عرفات جا کر دیکھ لیجئے، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے روز عرفہ میدان عرفات میں، چاہے دنیا کی کسی مسجد میں جا کر دیکھ لیجئے، لوگ عبادت میں مشغول ہیں، مگر یقین جانیے لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آج کے دن کیسے اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ آل محمد کے چاہنے والوں پر آل محمد کا ایک احسان ہے کہ جہاں ہمیں اس دن کے بہت سے اعمال تعلیم دیے، وہیں ایک ایسا گوہر نایاب، ایک ایسا پریشیس ڈائمنڈ ائمہ نے ہمارے حوالے کر دیا۔ اگر مومن عام طور پر کوئی عبادت اور عمل روز عرفہ میں نہیں کرتا، یہ کام ضرور کرتا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ روز عرفہ امام حسین کی تعلیم کردہ، سکھائی ہوئی دعائے عرفہ کی تلاوت کرنا۔ بظاہر تو بہت طویل دعا ہے، اور ہر وہ دعا، ہر وہ بات، اب یہ میرا پیغام ہے جو بھی پہنچ جائے، ہر وہ بات جس میں انسان کی دلچسپی نہ ہو، کیوں نہ ہو، ہر وہ بات جو انسان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو کہ کیا کہی جا رہی ہے، ہر وہ بات کہ جس میں انسان کو مزہ اور لطف نہ آ رہا ہو، وہ اسے بڑی طویل لگتی ہے۔ اب اس فارمولے کے اعلان کے بعد، مجلس کے بعد آ کر کوئی مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ مجلس طویل تھی۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے بے فکر رہنا ہے، میں نے اپنے وقت میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو ختم کر دینا ہے۔ دعائے عرفہ ائمہ بالخصوص امام حسین کی جانب سے تعلیم کردہ وہ گفٹ کہ عظیم ترین دن میں عظیم ترین پروردگار کو کس طریقے سے پکارا جائے، امام حسین سکھا گئے۔ تو ہماری گفتگو کا موضوع ان 2 دنوں میں دعائے عرفہ کا خلاصہ، سمری آف دعائے عرفہ،
وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ائمہ معصومین نے کلام اہل بیت میں جہاں کوئی دعا یا زیارت تعلیم دی وہ فقط عبادت کی جہت سے نہیں ہے، فقط اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس کی تلاوت کر لے، نہیں، ان دعاؤں میں، ان زیارتوں میں معارف کا، نالج کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے کہ جو انسان کے علم، اس کی معرفت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا جب 9 ذی الحجہ کا دن آئے اور روز عرفہ ہم دعائے عرفہ کی تلاوت کریں تو میری خواہش یہ ہے کہ کسی حد تک مددگار بن سکوں، ہیلپ فل بن سکوں آپ کا، کہ جب روز عرفہ دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوں تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں، تاکہ خدا کی بہتر معرفت حاصل ہو سکے اور خدا سے بہتر ارتباط اور کنیکشن قائم ہو سکے۔ اور جب خدا سے کنیکشن اور ارتباط قائم ہوتا ہے تبھی تو اس سے مانگنے کا مزہ آتا ہے۔ اگر متفق ہیں، اگر آمادہ ہیں تو اپنے موضوع کا باقاعدہ اور بہت تیزی سے آغاز کر دیتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیجیے آقا حسین کی عظمت پر، صلی علی وآلہ۔ یوں تو یہ دعائے عرفہ بہت طویل ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا خلاصہ، سمری۔ میں اس کی شرح آپ کی خدمت میں 2 دنوں میں پیش نہیں کر سکتا، خلاصہ بھی شاید مکمل نہ کر پاؤں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے چہردہ معصومین کے عدد سے برکت حاصل کرتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے اس دعا کو 14 ڈیفرنٹ پیراگرافز اور ٹاپکس میں ڈیوائیڈ کیا، اور ان 2 دنوں میں آج کے دن انشاءاللہ ابتدائی 7 ٹاپکس اور کل کے دن انشاءاللہ باقی 7 ٹاپکس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ہر ٹاپک، ہر عنوان میں سے کچھ جملے دعا کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا، تاکہ عمومی طور پر دعائے عرفہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے، کس طرح سے معرفت پروردگار ہم تک پہنچا رہی ہے، یہ روز عرفہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ 2 شرطیں ہیں، پہلی بات توجہ سے سننا ہے، دوسری بات ان میننگز کو، ان مطالب کو یاد رکھنا ہے کم از کم اگلے 2 دن۔ روز عرفہ، دعائے عرفہ، واقعہ کیا ہے؟ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی حسیب و نصیب عالم دین، وہ روایت نقل کرتے ہیں 2 بھائیوں سے، بشر اور بشیر اسدیان، قبیلہ بنو اسد سے ان کا تعلق، کوفے کے رہنے والے۔ یہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حج سے شرفیاب ہوئے۔ وارث کعبہ کے ساتھ حج کرنے کا مزہ کیا ہے، کوئی ان بھائیوں سے پوچھے۔ خدا ہمیں بھی وہ دن دیکھنا نصیب کرے کہ وارث کعبہ کا ظہور ہو جائے اور امام کی معیت میں میدان عرفات میں حاضر ہو کر ان کے لبوں سے ان کے جد کی تعلیم کردہ دعا کا لطف اٹھا سکیں۔ علی مشکل کشا، مولا سلامت رکھے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ دونوں بھائی ہیں، روایت کرتے ہیں جب ہم امام حسین اور امام حسن نے کئی حج فرمائے، یہ تو آخری حج تھا کہ جسے امام نے عمرے میں تبدیل کیا، پہلے کا کوئی حج تھا معین نہیں کیا۔ امام حسن و حسین نے 25 کے قریب حج فرمائے، جس میں سے کچھ پاپیادہ تھے، یعنی مدینہ سے مکہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! وہ حسین تھا جو عشق خدا میں مدینہ سے مکہ پیدل سفر کر رہا تھا، اور اب خدا کی حسین سے محبت دیکھیے کہ اسی کے روضے کی طرف عاشقین کا ایک سمندر پاپیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اگر کسی کو اور وضاحت چاہیے ہو تو سورہ بقرہ کی آیت دیکھ لیجئے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ۔ راوی دونوں بھائی ہیں، بیان کرتے ہیں روز عرفہ جب عصر کا وقت قریب آیا تو ہم نے دیکھا آقا حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، جبل رحمت، رحمت کے
پہاڑ کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر امام حسین زیر آسمان بلند ہو گئے، رخ آسمان کی طرف کیا، قبلہ رو ہیں، اصحاب بھی امام حسین کے گرد جمع ہو گئے، اور اب امام حسین نے دعائے عرفہ کی تلاوت کا آغاز کیا۔ میں نے عرض کیا 14 حصوں میں 14 پوائنٹس میں نے اسے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ دعا کا سب سے پہلا حصہ جو خدا سے مانگنے کا ادب بھی ہے، جو خدا کی سنت بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے جب اپنی لاریب کتاب قرآن کی ابتدا کی، آغاز کیا، تو بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے کیا جملہ بیان فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اللہ سے ہم کلام ہونے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب بات کا آغاز ہو تو اس کی حمد و ثنا سے ہو۔ اور حسین سے زیادہ خدا سے بات کرنے کا طریقہ کون ہی جانتا ہے؟ امام نے دعا کا سب سے پہلا حصہ، اگرچہ آگے بھی حمد و ثنا آئے گی، مگر ہر جگہ نوعیت میں، انداز میں، طریقہ کار میں کچھ فرق ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا۔ دعا کا آغاز ہوا، پہلا پارٹ، پہلا حصہ، اللہ کی حمد و ثنا، مگر کیسے؟ 25 صفات اور اللہ کی کوالٹیز امام نے بیان کر کے اس کی تعریف اور حمد بجا لائی، کہ جس کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع۔ یہاں سے بات کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، ذرا غور کیجئے گا، امام نے اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے، اس کی تعریف کے ذریعے دعا کا آغاز کیا۔ کتنی صفات بیان کی؟ کتنی صفات بیان کی عزیزوں؟ 25 صفات بیان کی۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا امام 26 صفات بیان کر سکتے تھے؟ جو بھی پہنچ جائے، کیا امام کے پاس اس بات کی قدرت تھی کہ 25 نہیں 26 صفات بیان کر دیتے؟ یا خدا کی فقط 25 صفات ہی ہیں؟ نہیں، ان کے فرزند امام زین العابدین نے جب جوشن کبیر تعلیم دی تو 1000 صفات اور اسماء پروردگار گنوا دیے۔ تو یہ تو طے ہے کہ حسین چاہتے تو 25,000 صفات پروردگار بیان کرتے، مگر امام نے کتنی بیان کی؟ 25۔ اگر مجھے دعائے عرفہ پڑھتے ہوئے بہت زیادہ لطف محسوس ہونے لگے، اگر میں خدا سے اپنے رابطے اور کنیکشن کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگوں، تو کیا میرے لیے یہ درست ہے کہ میں 25 کو بڑھا کر 26 کر دوں؟ کیا میں 26، 27، 26، 28، 30 صفات بیان کر دوں؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے دعا کے پہلے حصے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کچھ صفات پروردگار جو برحق ہے، جو کسی اور جگہ امام نے ہی تعلیم دی ہے مگر اس دعا کا حصہ نہیں ہے، وہاں میں ان کا اضافہ کر دوں۔ میرا سوال ہے آپ سب سے، لاجیکلی اگر بڑی بنیادی اور بیسک لاجک کو دیکھا جائے، کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہی لاجک اگر صحیح انداز سے چلائی جائے اور اسے صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو ہماری عقل اس بات کا تقاضا کرے گی کہ جب یہ حجت خدا کی زبان سے صادر ہونے والا جملہ ہے تو اس میں ایک حرف کی کمی یا اضافہ جملے کے اثر کو بدل دے گا۔ مثال پیش کروں، دعائے غریق، ڈوبتے ہوئے شخص کی دعا، یہاں مراد سمندر میں ڈوبنے والا نہیں ہے، اگرچہ بعید نہیں ہے سمندر میں ڈوبتے کو بھی یہ دعا بچا لے، مگر امام نے کس کے لیے تعلیم دی؟ چھٹے امام نے راوی کو تعلیم دی۔ کب؟ فرمایا تم پر ایک دور آئے گا کہ جب مضمون روایت، خلاصہ، ایک دور آئے گا جب تمہارے امام غیبت میں ہوں گے، جب تمہیں تمہارے امام دکھائی نہیں دیں گے، جب شبہات میں تم چاروں جانب سے غرق کر دیے جاؤ گے، چاروں جانب سے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہوگا، اس وقت فقط وہی اپنا عقیدہ بچا پائے گا جو دعائے غریق کی تلاوت باقاعدگی سے کرتا ہو۔ راوی نے اگلا سوال کر لیا، مولا دعائے غریق کیا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، سب کو یاد ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹ دینے والے،
میرے دل کو قائم رکھ، ثابت رکھ، باقی رکھ اپنے دین پر۔ راوی نے ریپیٹ کرنا چاہا، کیا کہا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو بدلنے والے، پلٹنے والے۔ یہ جملہ، یہ لفظ راوی نے اضافہ کیا، جو امام نے ہی کسی اور دعا میں تعلیم دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اپنی جیب سے نہیں لایا تھا، اسی کتاب میں کہ جس میں یہ روایت ہے، کچھ صفحات پیچھے پلٹیے تو ایک اور کوئی دعا مل جائے گی جس میں مقلب القلوب والابصار ہے۔ اور آسان کروں، جس مفاتی میں یہ دعائے غریق ہے اس میں کوئی اور دعا بھی ہے جہاں مقلب القلوب والابصار ہے۔ اس نے یہ جملہ ادا کیا چھٹے امام کی محضر میں ان کے سامنے، اور عرض کرنے لگا مولا میں نے صحیح کیا، کوئی حرج تو نہیں ہے؟ فرمایا جیسے ہم نے تعلیم دیا ہے ویسے پڑھ، وگرنہ وہ تیری بنائی ہوئی دعا ہوگی، جعفر صادق کی تعلیم کردہ نہ ہوگی۔ بات پہنچ گئی؟ اسی مضمون کو زیارت جامعہ کبیرہ، دستور آل محمد، کانسٹیٹیوشن آف اہل بیت جس زیارت کو کہا جاتا ہے، عقیدہ امامت کے حوالے سے ایک بہت مستقل اور طویل موضوع ہے، اس زیارت میں اس جملے کو، اس عقیدے کو یوں بیان کیا، مولا جو آپ سے ایک قدم آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا، جو آپ سے ایک قدم پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ بات پہنچ گئی؟ امام نے دعائے عرفاں کی ابتدا میں اللہ کی حمد کرتے ہوئے فقط 25 صفات بیان کی۔ ہمیں اہل بیت سے نہ ایک قدم آگے بڑھنا ہے، نہ ایک قدم پیچھے رہ جانا ہے۔ جیسا وہاں سے آیا ویسا اپنانا ہے، اور ویسا ہی اپنی نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دعا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حمد سے۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع، تمام حمد اس پروردگار کی کہ جس کے فیصلے کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ یہ وہی حسین ہے کہ جو روز عاشور کہہ رہا تھا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہاں قضائے پروردگار سے، خدا کے فیصلے سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ولا لعطائہ مانع، اور جب وہ عطا کا ارادہ کر لے تو کوئی شے اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ولا کا صنعہ صنع صانع، اور کسی پیدا کرنے والے، کسی کریٹ کرنے والے کی کریشن اللہ کی کریشن جیسی نہیں ہے۔ فطر اجناس الخلائق، اس پروردگار نے مخلوقات کی مختلف اجناس، انواع اور اقسام پیدا کی کہ آج تک بشریت اپنی اتنی ترقی کے باوجود ابھی بھی بشریت کی ڈسکوری اپنے اختتام تک نہیں پہنچ پائی۔ غور کر رہے ہیں؟ اسی 25 صفات میں ایک جگہ مولا یوں ارشاد فرماتے ہیں خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے، لا تخفى علیہ الطلائع، خدا پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوشیدہ نہیں رہتی، چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ یہاں میرے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان بہتر جانتے ہیں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا وہ فرمان ہمیں اپنی زندگی میں ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، خبردار تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ اعلانیہ طور پر بھی ڈرنا چاہیے، خبردار تنہائی میں اللہ کا گناہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو گواہ ہے وہی سزا دینے والا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ، کوئی امانت اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتی، کھوتی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کوئی نیکی کیجئے، جس کے ساتھ کیجئے وہ تو بھلا دے گا، مگر خبردار یاد رکھنا کہ جو نیکی کا اجر دینے والا ہے اس نے یاد رکھا ہوا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے یہ شکوہ کرتے نظر نہ آئیے گا کہ جناب ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا کام کیا وہ بھول گئے۔ نہیں، جس کی خاطر کیا ہے
اس نے محفوظ کر لیا ہے، اور اجر کی توقع فقط اسی سے ہونی چاہیے۔ پھر مولا ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جازی کل صانع، ہر نیکی کرنے والے کو اس کا صلہ دینے والا ہے، ورایش کل قانع، آج کی اس دنیا میں، اس ریٹ ریس میں، اس مٹیریلزم کی دنیا میں ایک فارمولہ ہے مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے کا، وہ امام کے اس جملے میں ہے، رایش کل قانع۔ ہر انسان اس دنیا میں آج خوشی اور سکون کی تلاش میں ہے۔ بشریت بحث کر رہی ہے کہ ہیپینس کا مفہوم کہاں سے انسان حاصل کر سکتا ہے۔ لوگوں نے سارے تجربے کر کے دیکھ لیے، امام نے ایک جملے میں قانون خوشی کو سمیٹ دیا، لا آف ہیپینس کو سمیٹ دیا۔ وہ کیا ہے کہ اگر تم قناعت کرنے والے بن جاؤ تو خدا تمہاری عطا میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے۔ فرماتے نہج البلاغہ میں مولا کائنات، القناعت مال لا ينفد۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر دوں، قناعت یعنی اپنی کوشش کے بعد جتنا انسان کو حاصل ہوا ہو اس پر انسان کے دل میں اطمینان، خوشی اور پروردگار کا شکر ہو، اپنی نیڈز کے مطابق انسان کو مل جائے، اس پر انسان کا دل مطمئن ہو، یہ قناعت ہے۔ آیا اس سے زیادہ کی تلاش کرنی چاہیے؟ یقیناً اللہ کے فضل کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن کیا دل کو غمگین کرنا چاہیے؟ ہر وقت دل کو اسی پریشانی میں لگائے رکھنا چاہیے کہ کیسے میں اپنی دولت میں، اپنے مال میں، اپنے کاروبار میں اضافہ کر لوں؟ نہیں، یہ قناعت کے خلاف ہے، اور یہ انسان کو ہمیشہ غم اور تکلیف میں مبتلا رکھنے والی عادت ہے۔ مولا فرماتے ہیں القناعت مال لا ينفد۔ قناعت یعنی جتنا رزق اللہ دے رہا ہے ضرورت کے مطابق اس پر دل کا مطمئن ہونا۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ ٹکراتا نہیں ہے مزید کی تلاش سے، مگر دل کا اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ جو دل کا اطمینان ہے، یہ جو قناعت ہے، مولا فرماتے ہیں یہ ایسی دولت ہے، یہ ایسا بینک بیلنس ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بڑا عجیب فلسفہ ہے، کیوں؟ کیونکہ واضح سی بات ہے، جو مطمئن بیٹھا ہے اسے زیادہ ملے یا نہ ملے اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لیکن مولا حسین یہاں اس سے بڑھ کر ایک بات فرما رہے ہیں، رایش کل قانع۔ تم رزق میں وسعت چاہتے ہو، تم اپنے کاروبار میں برکت دیکھنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، قناعت پسند بن جاؤ۔ کیونکہ حسین وعدہ کر رہے ہیں، خدا تو کون ہے؟ تو ہر قناعت کرنے والے پر اپنی وسعت رزق کو برسانے والا ہے۔ رایش کل قانع۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دعا کا پہلا حصہ، فرسٹ پارٹ، جب مولا نے اللہ کی حمد و ثنا میں ان 25 صفات کو بیان کر دیا، اب دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اب خدا کی حمد کے بعد مولا نے پروردگار کی نعمت کی طرف شوق اور رغبت کا اظہار کیا۔ کیسے کیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہم انی ارغب الیک واشہد بالربوبیت لک، اے خدا میں تیری جانب اور تیری نعمتوں کی جانب اپنی رغبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں، اور میں تیرے پروردگار ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تجھی نے ہمیں خلق کیا اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ، مگر اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے۔ ان جملوں پر میں ان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، میں اس خلاصے کو بھی مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس 2 قیمتی دن ہیں، ان جملوں پر غور و فکر کیجئے گا، کیونکہ امام کا فرمان ہے تفکر ساعت قصیرت افضل من عبادت طویلہ، کہ ایک چھوٹے سے لحظے کا فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا، یہ وہ کام جو ہم نے چھوڑ دیا ہے آج کل۔ چھوٹے سے لمحے کا غور و فکر طویل ترین عبادتوں سے افضل ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ غور و فکر انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر اگلے حصے میں اب مولا نے اللہ کی خود کو اور تمام انسانوں کو عطا کردہ عمومی نعمتوں کا تذکرہ اور انہیں گنوانا شروع کیا۔ ذرا توجہ تو کریں، ذرا محسوس تو کریں کس طرح سے ایک بندہ اپنے معبود کو مناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے، اولاد والے ہیں نا، جب اپنے والدین سے کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو پہلے تو تعریف کرتا ہے، پھر یاد دلاتا ہے آپ نے مجھے فلاں جگہ یہ بھی دلایا تھا، آپ نے میری فلاں بات بھی مانی تھی، اب یہ بھی مان لو۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے حسین اپنے پروردگار کو منا رہے ہیں اس کی عطا کردہ نعمتوں کو گنوا کر۔ اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ جب پروردگار سے مانگے، دنیا میں ایک ایک قدم اٹھائیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے ذہن میں ہوں، اللہ کی نعمتیں یاد ہوں۔ خدا کی قسم اگر اللہ کی نعمتیں انسان کو یاد رہیں کبھی غرور کر ہی نہیں پائے گا، کبھی اپنے آپ کو بڑا اور بلند سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ کب؟ اگر نعمت پروردگار یاد رہیں۔ کس طرح سے؟ اچھا، نعمتیں گنوانا شروع کی۔ تیسرا حصہ ہے نا، ابھی امام نے وہ نعمتیں گنوائیں جو انسان کی پیدائش سے پہلے پروردگار نے اس کے لیے مہیا کر لی۔ دنیا میں آنے کے بعد 4-6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تو کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے چونکہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، چونکہ میں اتنا نیک ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ جو شاید جس کی نعمتیں کم ہیں شاید یہ اچھے اعمال نہیں کرتا ہوگا، میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ لہٰذا ایک خیال انسان کے ذہن میں شیطان وسوسے کی مانند ڈال دیتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کا ڈیزرونگ بندہ ہوں، میں نیک بندہ ہوں، اس لیے مجھے نعمتیں مل رہی ہیں۔ ایسے شخص کے لیے مولا کا جواب یوں ہے کہ جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب تم نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا، جب اکاؤنٹ کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، تب جو نعمتیں عطا کی ان کا کیا؟ لہٰذا انسان ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے، جو کچھ خدا کی جانب سے ہے وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کی نعمتیں ہیں، ورنہ میرا ایک عمل بھی اگر پروردگار اپنی رحمت کو چھوڑ کر اپنی عدالت کے پیمانے پر ناپ لے تو کہیں کا نہ رہوں۔ خلقت سے پہلے عطا کی گئی نعمت، کیا نعمت؟ اب غور کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں پروردگار تیری سب سے پہلی اور بڑی نعمت مجھ پر یہ ہے کہ تو نے مجھے ظالم بادشاہوں اور مشرک حکمرانوں کے دور میں پیدا نہیں کیا، بلکہ دین اسلام کا سورج طلوع ہو جانے کے بعد پیدا کیا۔ اور فقط اتنا نہیں، مجھے ایسے گھرانے میں پیدا نہیں کیا کہ جہاں مجھ سے پہلے والے تیرے ساتھ شرک کر رہے ہوں۔ تیری سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے مسلمان با ایمان خانوادے میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ عبارت دیکھیے گا، اتنے لطیف جملے ہیں۔ فرماتے ہیں لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی، اے خدا یہ تیری رأفت، تیرا لطف، تیرا کرم، تیرا احسان ہی تو تھا مجھ پر کہ تو نے مجھے دنیا میں نہیں بھیجا۔ کب؟ فی دولت ائمۃ الکفر، کافر حکمرانوں کے زمانے میں، مشرک بادشاہوں کے دور میں، بلکہ کب بھیجا؟ لیکنک اخرجتنی، بلکہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا کس کے ہاں، کس کے گھر؟ للذی سبق لی من الہدی، کہ جو ہدایت میں مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا منزل تک۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر ذرا تصور تو کیجئے اگر کسی ایرے غیرے کے ہاں پیدا ہو جاتے تو کیا گارنٹی ہے ہم میں سے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے مجھ سمیت کسی ایک شخص کے پاس بھی کہ ساری زندگی لگا کر بھی ہدایت کے دروازے تک پہنچ جاتے؟ کچھ خبر نہیں ہے۔ توجہ کرنا، اس نعمت پر غور کیجئے۔ سادات، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو امامت سے متصل ہیں، جو انا اعطینا کل کوثر کے مظاہر ہیں اس دنیا میں، مگر جو ہماری قوم ہے، ہم غور کریں، اگر آج سے 8 نسلیں پہلے ہم دنیا میں آ جاتے تو کیا گارنٹی ہے کہ ہدایت تک پہنچ جاتے؟ اتنی بڑی نعمت ہے یہ خدا کی ہم پر
کہ پروردگار نے ہمیں شیعہ اثنا عشری گھرانے میں پیدا کیا، آل محمد کے چاہنے والے گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں علی ولی اللہ لوری میں سنانے والی ماں کی گودی میں پیدا کیا۔ یا علی۔ اور اسی مضمون کو میرے اور آپ کے چھٹے سرکار یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے ہمارے چاہنے والوں، جب تم میں سے کوئی بھی اپنے دل میں ہماری ولایت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے، ہماری محبت کی چاشنی کو محسوس کرے، فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ عَلَىٰ أَوَّلِ النِّعَمِ، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد بجا لائے، اللہ کا شکر ادا کرے سب سے پہلی نعمت پر۔ کسی نے سوال کیا وَمَا أَوَّلُ النِّعَمِ، مولا وہ پہلی نعمت کیا ہے؟ فرمایا طیب الولادہ، کہ اللہ نے پاکیزہ گھرانے میں پاکیزہ ولادت بخش دی۔ اے علی کے چاہنے والوں، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اپنی مادر گرامی کے لیے دعا کیا کرو۔ انہوں نے خیانت نہ کی تب ہم فرش عزا پہ بیٹھنے کے لائق ہو گئے۔ لہٰذا کچھ علماء کا طریقہ کار تھا، روزانہ فقط اس بات پر اللہ کی نفل ادا کرتے تھے، شکرانے کی نماز پڑھتے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اہل بیت سے وابستہ گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ وجود سے پہلے کی نعمت کیا کہ ظالم اور مشرک لوگوں کے درمیان پیدا نہیں کیا، امت مسلمہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے خانوادے میں پیدا کیا۔ اب جب پیدا کر دیا تو چھوڑ نہیں دیا، نعمت وجود کے بعد نعمت بقا کو مولا نے گنوایا۔ دعا کا اگلا جملہ ذرا دیکھیے گا کیسے کیسے خدا نے انتظام کیا۔ اے خدا، جب تو نے مجھے اس خانوادے میں پیدا کر دیا کہ جو مجھ سے پہلے ہدایت تک پہنچ چکا ہے، اب کیا ہوا؟ ایک تو نے مجھے سالم خلقت والا پیدا کیا، مجھے بغیر نقص و عیب کے پیدا کیا، پھر وَحَفِظْتَنِي فِي الْمَهْدِ طِفْلًا صَبِيًّا، اے خدا جب میں جھولے میں ایک انتہائی لاچار اور کمسن بچہ تھا، جب میں اپنے آپ کو اپنے وجود کو ہلا تک نہیں سکتا تھا، تب بھی تو نے میری حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں وَرَزَقْتَنِي مِنَ الْغِذَاءِ لَبَنًا مَرِيًّا، اور جب میں غذا تلاش کرنے کے قابل بھی نہ تھا تب تو نے میرے لیے شیریں اور میٹھے دودھ کی صورت میں غذا کا انتظام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی نعمت کیا عطا کی؟ وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَوَاظِنِ وَكَفَّلْتَنِي الْأُمَّهَاتِ الرَّوَاحِمِ، اے پروردگار تیرا کتنا شکر ہے، کتنا احسان ہے کہ تو نے محبت کرنے والی ماؤں کی گودیاں ہمیں نصیب کی۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جب کمسن بچہ اس لائق اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اپنی مشکل کو بیان کر سکے، وہ فقط رونا جانتا ہے، اور یہ بھی خدا کی نعمت ہے کہ اس کی فطرت میں رونے کو رکھا ہے۔ اور فقط نعمت نہیں ہے، پیغام بھی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ خبردار، کبھی کسی قوم کو روتا دیکھو تو اعتراض نہیں کرنا کہ رونا انتہائی فطری ہے۔ بے شمار۔ اب غور کیجئے گا، جب بچہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کسی بچے کو دیکھیے روئے گا، آپ کہیں گے کیا ہوا؟ رو رہا ہے، پھر کچھ دیر بعد رو رہا ہے، مگر اسی بچے کی ماں سے پوچھئے گا کیا ہوا، وہ کہے گی ابھی اسے بھوک لگ رہی ہے، ابھی اس کے شکم میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ابھی اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ کون سا وجود ہے کہ جس نے اس ماں کو اپنے بچے سے اتنا قریب کر دیا کہ بچہ فقط رو رہا ہے مگر ماں اس کی ایک ایک ضرورت کو سمجھ رہی ہے۔ یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں سے دست بستہ کہوں گا جن کے والدین زندہ ہیں، خصوصاً مائیں اور یقیناً باپ بھی، جن کے والدین زندہ ہیں، خدا را اس نعمت والدین کی، ماں کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنا کہ جب ہم کسی قابل نہ تھے تو انہوں نے ہمیں پالا، انہوں نے ہماری حفاظت کی، ہمارے ہر اچھے اور برے کا خیال کیا جب انہیں ہماری ضرورت پڑے، چاہے دنیا میں چلے جانے کے بعد،
جن کے والدین حیات ہیں خدا طول عمر عطا فرمائے، جن کے والدین گزر گئے روزانہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیا کرو۔ جس طرح ہم دنیا میں آتے ہی ان کے محتاج اور ضرورت مند ہیں نا، اسی طرح ہمارے والدین اس عالم میں جاتے ہی اپنی اولاد سے ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ خبردار بھلانا نہیں اس نعمت کو۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پانچواں حصہ دعا کا، جب نعمت ابتدا گنوا دی، جب وجود مل جانے کے بعد بقا کی نعمتوں کو گنوا دیا، تو اب مولا نے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کر دیا۔ کون سی نعمت؟ کہ جس نعمت کے بارے میں پروردگار قرآن میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن، وہ کون سا دن ہے؟ آنے والا ہے ان قریب، میں عرض کروں گا۔ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور اپنی بہترین نعمت تمہیں عطا کر دی۔ آج نعمتیں اپنی معراج پر پہنچ گئی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے، وہ نعمت ولایت ہے، وہ نعمت معرفت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے خدا حتی اذا اکتملت فطرتی واعتدلت مرتی، اے خدا جب میری فطرت اپنے کمال تک پہنچ گئی، میرا بدن اپنی معراج تک پہنچ گیا، یعنی انسان سن بلوغت تک پہنچ گیا، جسمانی اور دماغی ذہنی لحاظ سے بالغ ہو گیا، تو اب اے خدا تو نے مجھ پر یہ بھی احسان کیا، اوجبت علی حجتک بان الہمتنی معرفتک، اے خدا تو نے مجھ پر اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ کیسے؟ کہ اپنی معرفت کو مجھ پر الہام کیا، کہ تو نے خود ہی مجھے خود تک آنے کا راستہ دکھلا دیا۔ اللہ اکبر، یہ توفیق تو نے دی، یہ نعمت ہدایت تو نے دی، تو اس پر بھی اے پروردگار تیری حمد ہے۔ اس کے بعد دعا کا چھٹا حصہ، اب جب یہ ساری نعمتیں امام نے گنوا دی تو ایک اور مرتبہ ایک اور انداز سے اللہ کی حمد کی، مگر ایک نتیجہ دینے کے لیے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اے خدا اب جب تو نے مجھے اس انداز سے خلق کر دیا، لم ترضلی یا الہی نعمتا دون اخری، اے خدا تو نے میرے لیے کسی ایک نعمت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ نعمتوں کا تسلسل عطا کیا، فراوانی اور تسلسل کے ساتھ نعمتوں میں مجھے گھیرے رکھا، ورزقتنی من انواع المعاش وصنوف الریاش، اے خدا تو نے مجھے روزگار کی کئی قسموں سے نوازا اور عیش و عشرت کا، زندگی میں راحت و آرام کا ہر سامان مجھے عطا کر دیا۔ تو اے پروردگار تیری اتنی نعمتیں ہیں، لو حاولت واجتہدت مدى الاعصار والاحقاب، اے خدا اگر میں تمام تر زمانوں میں کوشش میں لگ جاؤں اور اگر مجھے تمام دنیا کی عمر مل جائے اور اس عمر میں میں ایک کام کروں اور میرے ساتھ تمام گننے والوں کو شامل کر لوں تاکہ میں تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو بھی گن پاؤں اور اس کا شکریہ ادا کر پاؤں، تو اے خدا میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں؟ عجیب اور لطیف فلسفہ ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اے خدا جب میں تیری کسی ایک نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کروں گا تو مجھے اس شکر کو ادا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ تو نے ہی تو دی۔ تو اب اس توفیق پر ایک اور شکریہ مجھ پر لازم آ جائے گا۔ یوں میری سانسیں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر تیری نعمتوں کا شکر نہیں ادا ہو سکتا۔ اور شکر کیا ادا ہوگا اس چیز کا کہ جسے گنا تک نہ جا سکے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے خدا میں جتنی کوشش کر لوں، تمام کائنات مل کر گننے لگے تو بھی تیری نعمتوں کو نہیں گن پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے اپنی کتاب صادق میں یہ سچی خبر دے دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش بھی کرو گے تو نہیں گن پاؤ گے۔ جب میں دعا کے اس حصے پر پہنچا، دو اور ایسی اشیاء لپک کر ذہن میں آ گئیں کہ جنہیں شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کی نعمتیں، قرآن کا فیصلہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو بھی نہیں گن پاؤ گے۔ دوسری کہ جو اللہ کا پیغام لانے والے سچے نبی کی پاکیزہ زبان پر آ گئی کہ اگر
تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درختوں کی لکڑیاں قلم بن جائیں، اور تمام ہی جن و انس لکھنے والے بن جائیں، لما احصوا فضلک یا علی، تو آپ کی فضیلت کو شمار نہیں کر پائیں گے یا علی۔ یا علی مشکل کش۔ تیسری چیز جانتے ہیں، کل عرض کیا تھا نا، روایت بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی، فقط اشارہ کر کے بڑھ جاؤں گا کہ ایک فرشتہ ہے جس کا کام یہ ہے، جسے خلق کیا گیا تاکہ بارش کے قطروں کا حساب کرے۔ جب نبی نے معراج پر پوچھ لیا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا حساب نہیں کر سکتا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، جب آپ کا کوئی امتی محبت و الفت کے ساتھ آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑتا ہے، یہ وہ کام ہے جس کا ثواب میں بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجم۔ تو مولا نے چھٹے حصے میں اس نقطے کو واضح کیا کہ اے خدا، ہم چاہ کر بھی تیری نعمت کا شکریہ تو کیا، تیری نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ جس کی نعمتوں تک کو شمار نہ کیا جا سکے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی مخلوق اس کی ذات کی حقیقت کو سمجھ لے؟ توجہ کرنے، غور کرنے۔ ساتواں حصہ، آخری حصہ جو آج کی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ کیا ہے کہ جب مولا نے تمام نعمتوں کو گنوا دیا، تمام نعمتوں کا شکریہ بھی کرنا چاہا، اور یہ واضح کر دیا کہ ہم شکریہ تو کیا گن بھی نہیں سکتے، تو اب مولا نے اگلے مرحلے میں آ کر دوبارہ خدا کی تسبیح اور حمد کو بیان کیا، مگر اب اسلوب میں، طریقہ کار میں فرق آ گیا۔ وہ جو پہلے صفات پروردگار گنوا کر اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اب اللہ کی وحدانیت پر، اس کے ایک ہونے پر عقلی دلیلیں دے کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے نوجوان دوست، خصوصی توجہ کیجیے گا آج کے اس دور میں۔ کیسے حمد کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اقول مؤمنا موقنا، اے پروردگار میں ایمان اور یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، کیا؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا فیکون موروثا، تمام حمد اس خدا کے لیے کہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہ بنایا، وگرنہ خدا موروث ہو جاتا، بیٹا وارث ہو جاتا۔ یہ کون سی عقلی دلیل ہے جناب؟ جب کسی کا وارث اور ولی عہد پایا جاتا ہو تو دنیا کا دستور ہے، آج بھی دنیا میں نگاہ کریں مثالیں مل جائیں گی، بعض اوقات وارث کے ہوتے ہوئے موروث انویلڈ ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میں صراحت نہیں کر سکتا۔ جب موروث ہے اس کا مطلب بعد میں وارث بھی ہے، جب وارث ہے تو اب لوگوں میں، بندوں میں سوال اٹھے گا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، موروث کی یا وارث کی؟ خدا تو نے کسی کو اپنا بیٹا نہ چنا کہ تو موروث بنتا، وہ تیرا وارث بنتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ فَيُضَادُّهُ فِي مَا ابْتَدَعَ، اور تمام حمد اس خدا کی کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے اختیار، اس کی سلطنت، اس کی حکومت میں۔ اگر ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ خدا کے کیے گئے فیصلے میں اس کی مخالفت کرتا۔ بڑی بنیادی دلیل ہے، اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ یا تو دونوں مشورے سے ایک رائے چن لیتے یا دونوں میں اختلاف رہتا۔ اگر اختلاف رہتا تو جس کی بات نافذ ہوتی وہ برتر ہوتا، وہی خدا ہوتا۔ اگر مشورے سے طے کر لیتے تو یقیناً جب رائے مختلف ہے تو کسی ایک کی رائے پر عمل ہوتا، جس کی رائے پر عمل ہوتا وہ خدائی کے لائق ہوتا۔ اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ پھر مولا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدُهُ فِي مَا صَنَعَ فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ، اے خدا تو پاک و منزہ ہے، بشریت کے ذہن میں، وہم میں تیرے لیے ذرہ برابر جو خیال آتا ہے تو اس سے بلند تر ہے۔ اللہ اکبر۔ عجیب جملے ہیں۔ ایک موقع پر پانچویں امام کے فرماتے ہیں کُلَّمَا صَنَعْتُمُوهُ فِي أَوْهَامِكُمْ فِي أَدَقِّ مَعَانِي، اے بشریت سب اپنی عقلوں کو جمع کر لو
اور دقیق اور باریک ترین علمی بات اور تفصیل اور ڈیفینیشن جو خدا کی تمہارے ذہن میں آ سکے، یاد رکھنا وہ تمہارے ذہن میں آئی ہے، لہٰذا تمہاری ہی طرح مخلوق ہے، کبھی خالق کو نہیں سمجھا سکتی۔ اللہ اکبر، جو غور کرے۔ آخر میں مولا نے قرآن کی ایک آیت پر اس فقرے کا اختتام کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ برباد ہو جاتے۔ یہ قرآن کی واضح ترین توحید پر دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، جسے اردو میں برہان یا دلیل نظم کہا جاتا ہے، اور انگلش میں میرے نوجوان دوست جا کر دیکھیے گا، ویکیشیا سرچ کیجئے گا، اسے انگلش میں تھیوری آف سسٹم کہا جاتا ہے، جا کر دیکھیے گا کتنا آسان برہان اور کتنی واضح دلیل ہے اللہ کے ایک ہونے پر، کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام جس طرح، جس روانی سے، جس باقاعدگی سے چل رہا ہے، یہ نہ چل پاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے دعا کے ابتدائی 7 پارٹس اور ان کا خلاصہ۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ کل آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر تشریف لائیں گے تو ہم باقی آدھے حصے کو پیش کریں گے، تاکہ روز عرفہ، پھر یاد دلا دوں، تاکہ روز عرفہ جب دعائے عرفہ امام حسین کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو معرفت کے ساتھ بات کو سمجھ کر اللہ سے ہم کلام ہو سکیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں۔ اگر اس پوری دعائے عرفہ کا خلاصہ 1 یا 2 الفاظ میں کرنا ہو تو یوں سمجھیے کہ دعائے عرفہ نام ہے معرفت اور اعتراف کا، یا اللہ کی معرفت ہو رہی ہے یا اپنی کمتری کا، کوتاہی کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس دعائے عرفہ کا۔ بس عزیزوں، وہ حسین کہ جس نے دعائے عرفہ تعلیم دی، وہ جو خانہ کعبہ کا سب سے زیادہ حقدار تھا، وہ کہ خانہ کعبہ جس کے بابا کی ولادت گاہ تھا، 60 ہجری کے ذی الحجہ میں یہ وقت آ گیا کہ اب حسین کو کعبے سے رخصت ہونا پڑ رہا ہے۔ کعبہ ہے بنا، بلڈنگ، اس بلڈنگ کو ایک بنانے والا بھی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ میری انتظامیہ سے گزارش ہے ایکو کو بند کر دیجیے۔ کعبہ ہے بنا، ابراہیم ہے بانی۔ آج 8ویں ذی الحجہ کو، حسین اس جملے پر غور کیجئے گا، اس میں فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں۔ آج 8ویں ذی الحجہ کو آقا حسین کعبے سے کربلا جانے کا ارادہ کر کے بنا پر بھی احسان کر رہے ہیں، بانی پر بھی احسان کر رہے ہیں۔ بنا پر کیا احسان کر رہے ہیں کہ اے کعبہ، ہم آج تجھ سے رخصت ہو کر تیری حرمت کو بچا رہے ہیں۔ بانی پر کیا احسان کر رہے ہیں کہ جب اسماعیل کے گلے پر چھری ہے تو وعدہ ہو رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آج حسین اس وعدے کو نبھانے کربلا روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین اپنے حج کے عمرے، اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدلتے ہیں۔ حسین مدینے سے چلے ہی قربانی کے لیے ہیں۔ حسین کو یاد ہے وہ وقت کہ جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو عالم خواب میں نانا رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ اے نانا مجھے اپنے پاس سلا لیجئے، جواب ملا ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا۔ اے حسین، اللہ کی چاہت یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ تجھے مقتول دیکھے۔ اے نانا میرے اہل و عیال، میرے گھر والے، اے حسین ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، خدا کی چاہت یہ ہے کہ انہیں قید کی حالت میں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، کہتے ہوئے جس طرح مدینے سے روانہ ہوئے تھے ویسے ہی مکہ مکرمہ سے کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب حسین کی شہادت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔
اب حسین کی مظلومیت نزدیک آتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہی دعائے عرفہ۔ آپ اس میں کچھ جملے پڑھیں گے جو میں نے مصائب کے لیے بچا کے رکھے تھے، جو پہنچ جائے گریے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آج بہت بڑی غربت کی رات ہے، وارث کعبہ کعبے سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے جہاں اللہ کی نعمتوں کو گنوایا ہے نا، ان نعمتوں میں حسین نے اعضائے بدن کو بڑی تفصیل سے گنوایا ہے۔ نہیں معلوم حسین علیہ السلام کے ذہن مبارک میں کیا خیال تھا کہ جب یہ دعا تعلیم دے رہے تھے، مگر میں جب بھی اس دعائے عرفہ کے ان جملوں کو پڑھتا ہوں مجھے کربلا کا منظر یاد آتا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیشانی عطا کی۔ میں فقط اشارے کروں گا، وقت نہیں ہے طویل پڑھنے کا۔ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ کاندھے عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو کاندھے عطا ہونے پر، وہ جو بازو عطا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ وہی ہے کہ جو کربلا میں انہی بازوؤں پہ اکبر کا لاشا اٹھا کر لا رہا۔ وہ جو پیشانی پر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ وہی ہے کہ روز عاشور ایک پتھر کھا کر پیشانی سے خون بہ رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملے زحمت تمام۔ یہ جو سینے کی خلقت پر، پسلیوں کی بناوٹ پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ وہی ہے روز عاشور میدان کربلا پہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں۔ میں کیا پڑھوں؟ زیارت ناہیہ میں میرے مولا امام زمانہ کے مرثیے کے جملے ہیں، وَاخْتَلَفَتْ بِالْانْقِبَاضِ وَالْانْبِسَاطِ شِمَالُكَ وَيَمِينُكَ۔ اے حسین، روز عاشور کربلا میں آپ کی دائیں پسلیاں بائیں میں مخلوط۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ نہیں عزیزوں، حق نہیں ادا ہو پایا روانگی حسین کا۔ حسین سفر کربلا پہ روانہ ہیں۔ دعائے عرفہ کا ایک جملہ یہ بھی ہے، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے میرے ہاتھوں میں انگلیاں اور ان انگلیوں میں پوروں کو عطا کیا۔ جب میں نے دعا کے اس جملے کو پڑھا، میرے ذہن میں روز عاشور کا ایک منظر آ گیا، جب لاشا حسین لٹ گیا، ایک لعین کو کچھ تاخیر ہو گئی، کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا پورا بدن زخمی ہے، لوٹنے کو کچھ باقی نہیں ہے، مگر ہاں داہنے ہاتھ کی انگشت مبارک میں عقیق کی انگشتری تھی، میں نے چاہا کہ اسے لوٹ لوں، مگر میں کیا کرتا؟ حسین اتنے زخمی تھے کہ حسین کے زخموں میں زخم تھے۔ ارے میں حسین کی انگشت مبارک سے اس انگشتری کو جدا نہ کر سکا۔ لعین کہتا ہے میں نے کیا کیا؟ اپنا خنجر نکالا، انگشت حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ان مقدس دنوں کا ہمیں اس برس ہر برس اپنے پاکیزہ گھر کا حج نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ روانگی حسین کا ہمیں بار بار حسین کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ ذکر کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، وارث حسین، وارث کعبہ،
منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔